إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایام بہار ہے، یہ رحمتوں کے نزول کے دن ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمائے۔ ان دنوں کو نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و محبت سے، حضور پاک کی آمد سے، اور جب جب یہ دن حضور پاک کے غلاموں کو ملتے ہیں تو ان کے دل سرور و مسرت سے، خوشی اور رحمت سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ لوگ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، حضور پاک کی محبت کو یاد کرتے ہیں، حضور پاک کی آمد کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل جو حزن میں ہیں وہ ساری غمیں کو بھول دیتے ہیں۔ برادران عزیز، جب یہ دن ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو یہاں خصوصاً نوجوانوں کے لیے کچھ سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ ان کے اذہان، ان کے ذہن متفکر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی اس طرف کوشش کریں گے کہ جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اہتمام کی وجہ کیا ہے، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور اس کے منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ برادران عزیز، تو اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو جہاں ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا ہے، اللہ جہاں فرماتا ہے ھدی للمتقین کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جو متقین کے لیے ہدایت کا سامان، وہیں پر قرآن مجید کے لیے اللہ نے پھر فرمایا ھدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن کی مثال ایسی ہے، قرآن اپنے اندر ہر ایک چیز کے لیے مثال رکھتا ہے، جواب رکھتا ہے۔ برادران عزیز، تو جب حضور پاک کی آمد کا چرچا ہو، حضور پاک کے میلاد کا معاملہ ہو، تو کسی کو یہ ذہن میں خیال آئے کہ اللہ نے کیا اس بارے میں کچھ فرمایا، کیا حضور پاک کی آمد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے؟ تو آپ اگر قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو کہیں اللہ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک کا اس دنیا میں تشریف لانا سارے عالمین کے لیے
رحمت ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ کہیں فرما رہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ کہیں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ یقیناً اللہ کی جانب سے ایک نور تشریف لائے ہے۔ کہیں فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے حبیب ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان تمام آیات میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو حضور پاک کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کی آمد آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ برادران عزیز، ہم سلسلے وار بعد نماز مغرب سماعت کر رہے ہیں حضور پاک کی آمد کے واقعات کو، کہ کیسے آپ تشریف لائے، ان کے وہاں کے حالات کیسے تھے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد رحمتوں کا نزول کیسے ہوا۔ برادران عزیز، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا تعلق حضور پاک سے مضبوط ہوگا، اور اس کو اس بات پر شک نہیں ہوگا کہ آپ کی تشریف آوری یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کا اس جہاں میں تشریف لانا یہ سارے عالمین کے لیے باعث رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نص قرآن ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جب حضور پاک کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، رحمت للعالمین کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر اس پر خوشی کے اظہار کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کو پیش کرنے کے لیے لوگ بہت سے طریقوں کو اپناتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو اگر حضور پاک کی ولادت باسعادت ہے تو پھر 12 تاریخ کو حضور پاک کی وفات بھی ہے، وصال مبارک بھی ہے، پردہ فرمائی بھی ہے، تو پھر کیا اس پر خوشی منائی جائے یا غم منایا جائے؟ تو یہاں پر ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ اللہ قرآن مجید میں ہمیں حکم دے رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر تمہیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ دوسری طرف خود قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت پر تمہیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار ہونا یہ قرآن چاہتا ہے، یہ پروردگار چاہتا ہے۔ اور یہاں جب جب بندہ حضور پاک کی آمد کو یاد کرتا ہے، ان دنوں کو یاد کرتا ہے، تو یقیناً اسے رحمت کا احساس ہوتا ہے، یقیناً اسے احساس ہوتا ہے کہ رحمت العالمین تشریف لائے ہیں، اسے احساس ہوتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں جو آج اللہ کی نعمتیں حاصل کیا ہوا ہوں، آج جو میں اللہ کے فضل میں جی رہا ہوں، آج جو میری زندگیوں میں یہ راحتیں، یہ سکون حاصل ہے، آج مجھے جو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، یہ تمام نعمتوں کا اگر کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے، تو وہ رحمت للعالمین کی ذات گرامی ہے کہ انہی کے صدقے میں مجھے تمام نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ میری خلقت کے باعث کوئی ہے تو حضور پاک کی ذات ہے، میرا وجود اس دنیا میں ہے تو حضور پاک کی وجہ سے ہے، تاکہ میں ان کا امتی بن کر ان کے راستے پر چلوں، اور جیسے انہوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا ویسے ہی میں بھی عبادت کروں۔ ہر ایک نعمت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ حضور پاک کے صدقے میں حاصل ہوتی ہے۔ ایک ایک دانہ جو ہمارے گھر میں پک رہا ہے، ایک ایک لقمہ جو ہمارے دہن میں جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں حضور پاک کے سبب سے ہے۔
کیونکہ قرآن جہاں رحمت للعالمین کہہ کر فرما رہا ہے، وہیں پر حضور پاک حدیث پاک میں فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا الخازن، کہ ہر ایک نعمت جو دنیا میں بٹ رہی ہے اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ نعمتیں تقسیم ہوتی ہے حضور پاک کے دربار سے، اس در سے نعمتیں ہر ایک کو تقسیم ہوتی ہے، اور رحمت للعالمین کا اثر یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ صرف مسلمین کے لیے عام نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے حبیب رحمت للعالمین ہے، تو اللہ کی نعمتیں ہر ایک کے لیے عام ہے، ہر ایک کے لیے بٹ رہی ہے، چاہے وہ ماننے والا ہو، چاہے وہ انکار کرنے والا ہو، چاہے وہ خوشی منانے والا ہو، چاہے وہ غم کا اظہار کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی حال میں کیوں نہ رہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کی نعمت ملتی ہے اور نعمتیں بٹ رہی ہے تو حضور پاک کے در سے بٹ رہی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ برادران عزیز، اس سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ جب جب ہم یاد کریں ہر ایک نعمت کو، جب شکر کریں ہر ایک نعمت کا، اس کے ساتھ اس نعمت کا بھی شکر کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین آپ کا امتی بنایا۔ برادران عزیز، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تم کو اللہ کی نعمت ملے اس کا خوب چرچا کرو، اسے چھپا کر مت رکھو۔ اللہ کی نعمت حاصل ہوئی تو چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہو تو چہرے پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہو تو تمہارے چہروں پر غم کے آثار نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تمہارے مزاج میں شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اسے بیان کرو، لوگوں کے سامنے ظاہر کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ذکر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ چہرے پر مایوسی ہو اور پھر کہے کہ نہیں اللہ کی نعمتیں حاصل ہے، تو یہ شکر کا طریقہ تو نہیں ہوتا۔ آدمی غمگین ہو جائے، زبانوں پر تالے لگا لے کہ اس نے دیا تو شکریہ، اس نے دیا تو شکر کیا، سب کچھ رب نے دیا، اس کا کوئی شکریہ نہیں، تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا بھی ہو اور اللہ کی نعمتوں پر سب سے پہلے شکر گزاری ہو۔ اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ حضور پاک کی نسبت ہے، وہ حضور پاک کی محبت ہے، وہ حضور پاک سے تعلق ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے جبکہ ان کے نفسوں میں سے ان کے لیے رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ نعمتیں تو انگنت ہیں، آپ نے بار اس بات کو سنا ہے کہ نعمتیں اللہ کی تو اتنی ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے اپنا احسان نہیں دکھایا، لیکن جب مومنین کو بتایا کہ سنو مومنو تم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا جبکہ ان کے نفسوں میں سے ان کے لیے رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ تو حضور پاک کا تشریف لانا، حضور پاک سے ہمارا نسبت جڑ جانا، حضور پاک سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط ہو جانا، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آج بے راہ روی کا شکار ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے بھٹکنے کا ایک ہی سبب ہے کہ ان کا تعلق حضور پاک سے جڑا ہوا نہیں ہے، ان کی نسبت حضور پاک سے نہیں ہے، انہیں حضور پاک کی رحمت کا فیض حاصل نہیں ہوا کہ انہوں نے حضور پاک کے پیغام کو نہیں سنا، انہوں نے اللہ کے قرآن کو نہیں سنا، اللہ کے احکام ان تک نہیں پہنچائے گئے۔ ایک تو حضور پاک کی نسبت کا صدقہ ہے کہ اللہ کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہوئی، قرآن مجید بھی
ہمیں حاصل ہوا، احادیث کریمہ بھی ہمیں حاصل ہوئے۔ آج جتنی بھلائیاں ہماری زندگیوں میں موجود ہے کہ اسی رحمت للعالمین کے صدقہ ہے۔ تو اس پر ہونا کیا چاہیے کہ آدمی شکر گزار ہو۔ تو جس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتا ہے، غمگین نہیں ہوتا۔ ہاں جس کے پاس نعمت نہ ہو شاید وہ غمگین ہو جائے۔ تو کسی کا غم کا اظہار کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، اور اگر کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، شکر گزاری کا اظہار کر رہا ہے، اپنی نعمتوں کو تحدیث نعمت کا اظہار کر رہا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، تبھی تو یہ خوش ہے۔ برادران عزیز، جب میلاد النبی کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک عام سا سوال ڈال دیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے میلاد کا اہتمام نہیں کیا، حضور پاک نے میلاد کا اہتمام نہیں کیا، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جو کام حضور پاک نے نہیں کیا، جو کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا، وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال درست نہیں۔ اگر اعتراضاً کیا جا رہا ہے تو بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں اگر علم کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے تو انہیں جاننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کی اطاعت ہم پر لازم ہے، آپ کی سنتیں ہم پر لازم ہے، آپ کی ذات گرامی نے میلاد کا اہتمام فرمایا ہے، میلاد النبی کی خصوصیت کا آپ نے بیان فرمایا ہے، اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے آپ نے ظاہر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے جو بابو صوم یوم الاثنین میں موجود ہے کہ پیر کے دن کے روزے کا جو باب قائم کیا گیا، آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان نوجوان موجود ہے جو پیر کے دن کے روزے کا پابندی کرتے ہیں، تو جمعرات کے روز کی پابندی کرتے ہیں، ان دنوں میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ سنت ہمارے پاس آج رائج ہے، الحمدللہ زندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پیر کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے، پیر کے دن روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب حضور پاک کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، ایک عام سوال کا ایک عام جواب ہو سکتا تھا۔ حضور پاک فرما رہے تھے کہ روزہ یہ اللہ کی عبادت ہے، تو بات بہت کافی ہو جاتی، لیکن اس کے پیچھے کا راز حضور پاک نے ظاہر فرمایا، اس کا حقیقی سبب حضور پاک نے ظاہر فرمایا، اور ہم کو بتا دیا کہ یہ پیر کے دن کے روزے کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں ھذا یوم ولدت فیہ، یہ میری ولادت باسعادت کا دن ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں یہ میری پیدائش کا دن ہے، یہ میری میلاد کا دن ہے، اس دن اللہ نے مجھے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اگر میلاد النبی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ولادت باسعادت کی کوئی خصوصیت نہ ہوتی، تو حضور پاک روزے کا سبب اس کو کیوں بتاتے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اس روز پیدا فرمایا، اس کے شکر میں روزہ رکھتا ہوں، اس نعمت کے شکر کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے میں روزہ رکھتا ہوں۔ برادران عزیز، اگر اس عمل کی اہمیت نہ ہوتی، آپ کی تشریف آوری کی اہمیت نہ ہوتی، تو حضور پاک روزے کا سبب اس کو نہ بناتے۔ آگے فرمایا یوم بعثت فیہ، کہ جس دن اعلان نبوت ہوا وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جس دن قرآن کا نزول ہوا وہ بھی پیر کا دن تھا، اس لیے میں پیر کے دن کے روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ برادران عزیز، یہاں اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میلاد النبی
حضور پاک کی ولادت باسعادت، اس کی اہمیت، اس کی خصوصیت موجود ہے، اسی لیے حضور پاک نے دوسرے دن روزہ نہیں رکھا بلکہ اس دن کو روزے کے لیے چن لیا جو آپ کی میلاد کا، آپ کی ولادت باسعادت کا دن۔ اب کسی کو یہ خیال ہو کہ بھائی یہ تو روزہ ہے، اس میں خوشی کہاں ہے، تو یہاں یہ بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ خوشی کے اظہار مختلف ہوا کرتے ہیں، الگ الگ انداز میں خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کی خوشی اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے۔ ان کے اظہار خوشی میں بھی وہ کبھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں صوم عاشورہ کا جو روایت ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزہ رہ کر خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اپنے بچوں کو کھلا کر خوشی کا اظہار کر رہی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے نبی کی نجات کا دن ہے، ہمارے قوم کی نجات کا دن ہے، اس لیے خوشی کے اظہار میں ہم روزہ رہتے ہیں، اللہ کے شکر میں ہم روزہ رہتے ہیں۔ اور حضور پاک نے جب سنا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تم خوشی میں ایک دن روزہ رہتے ہو، ہم خوشی میں 2 دن روزہ رہتے ہیں۔ تو خوشی روزہ رہ کر بھی منائی جاتی ہے، یہ حضور پاک کا طریقہ ہے، یہ عرب کا طریقہ ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یعنی میلاد کی اہتمام کی دلیل ہمیں قرآن میں، حدیث میں ملتی ہے۔ بات ہو سکتی ہے طریقے پر، کہ جس طریقے پہ آج میلاد النبی کا اہتمام ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، وہ طریقہ کیسا ہے؟ اہتمام اور خصوصیت تو موجود ہے، لیکن اس طریقے پر کرنا کیسا ہے؟ تو یہاں یہ بات جاننی چاہیے کہ جو طریقہ شریعت کے دائرے میں جائز ہے، جو عمل شریعت کی نظر میں جائز ہے، چاہے وہ کھانا کھلانا ہو، چاہے وہ کھانا تقسیم کرنا ہو، چاہے وہ نعت پاک سننا سنانا ہو، چاہے وہ بیان کر کر کسی کو بتانا ہو، یا پھر لوگوں کو جمع کر کر حضور پاک کے اوپر درود پڑھنا ہو، تو پھر یہ تمام طریقے شریعت میں جائز ہیں، اور ان تمام طریقوں کو اختیار کرنا آپ کے لیے جائز ہے، اور ان طریقوں سے میلاد منایا جا سکتا ہے۔ اب رہی بات نوجوانوں سے، تو نوجوانوں سے میری خصوصی اپیل ہے، میری خواہش ہے کہ جب کبھی آپ میلاد کا اہتمام کریں تو اس کے اندر ادب کا پہلو ہمیشہ آپ کے پیش نظر ہے۔ ہم حضور پاک کی یاد منا رہے ہیں، ہم حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ہم حضور پاک کے خوشی میں باہر نکل رہے ہیں، ہم حضور پاک کی خوشی میں جمع ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو حضور پاک کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کر رہے ہیں، تو وہاں پر جب کوئی چیز، کوئی عمل حضور پاک کی ذات سے منسلک ہو جاتا ہے، حضور پاک کی نسبت اس عمل کو حاصل ہو جاتی ہے، حضور پاک کے اس پہ گرامی پر اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہر ایک زاویے سے آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ہم حضور پاک کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ کمال ہو، وہ اچھائی ہو، وہ سچائی ہو، وہ ادب ہو، وہ حسن اخلاق ہو، کہ کوئی اس عمل کے ذریعے سے حضور پاک کی طرف کوئی اور قسم کی نسبت نہ کرے۔ یہ خیال ہم کو رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو کہ ہمارے کام سے کوئی یہ کہتے کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ جب وہ دیکھیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جب لوگ اب کھانا کھلاتے ہیں تو کھانے کا اہتمام بھی الگ ہوتا ہے، جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو جمع ہونے کا اہتمام بھی الگ ہوتا ہے، عام وقت بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، عام وقت بھی لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لیکن جب کھانا حضور پاک کے نام پر کھلایا جا رہا ہے، ذکر حضور پاک کا ہو رہا ہے، اجتماع حضور پاک کے نام پر ہو رہا ہے، محفل حضور پاک کے نام پر ہو رہی ہے، اس محفل میں ادب اور بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ اہتمام کوئی عام نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہے، آپ کے لیے کیا جانے والا اہتمام ہے۔ تو اتنی بڑی ذات گرامی ہے
اہتمام بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، ادب بھی اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اس بارگاہ کا ادب ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آوازوں کو پست رکھو، آوازیں بلند نہ ہو، نگاہیں نیچی ہو، نگاہیں بلند نہ ہو، وہاں پر جاؤ تو دستک نہیں دینا، وہاں پر کھڑے رہنا، ہمارے حبیب یاد کر لے چلے جانا، ورنہ خاموش کھڑے رہنا۔ یہ آداب اللہ سکھا رہا ہے، دربار نبوت کے آداب پروردگار سکھاتا ہے، تو ہم وہی دربار کے اندر اپنی معروضے کو پیش کر رہے ہیں، اپنے نذرانوں کو پیش کر رہے ہیں، تو نذرانہ پیش ہو تو با ادب ہو کر نذرانہ پیش ہو، درود پڑھا جائے با ادب ہو کر درود پڑھا جائے، نعت پاک پڑھی جائے تو با ادب ہو کر نعت پاک پڑھی جائے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اہتمام ہو رہا ہے تو اہتمام میں ادب کا پہلو ہونا ضروری ہے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں، کہ محبت میں سب سے پہلی چیز کا خیال رکھنا ہوگا تو وہ ادب کا خیال رکھنا ہوگا، جس سے محبت کا دعویٰ ہے ان سے ادب سب سے زیادہ ہونا ہوگا۔ جب ہم اہتمام کریں اس میں ادب کا پہلو سب سے زیادہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ایسا خیال نہ ہو، کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کے اندر ادب کا پہلو نہیں ہوگا۔ دیکھنے والے کو بھی، ساتھ رہنے والے کو بھی، کرنے والے کو بھی ادب محسوس ہونا چاہیے۔ یہ میلاد کے اہتمام کی بنیاد ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں جو جائز ہے، اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ آپ ادب کا لحاظ رکھیں، حضور پاک کی محبت کا لحاظ رکھیں، اور یہ لحاظ رکھیں کہ کسی اور کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کہ ہماری خوشی کسی کے لیے باعث زحمت نہ ہو، کہ ہم ذکر کر رہے رحمت کا ہے اور کسی اور کے لیے زحمت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس رحمت کا اثر محسوس ہو، ہر ایک شخص جب بھی اس اہتمام کو دیکھے اس کے چہرے پر تبسم آ جائے، خوشی آ جائے، دل میں ایک سرور کی کیفیت محسوس ہونے لگے، چاہے وہ حضور پاک کو سے وہ تعلق و نسبت رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، دیکھ لے تو اس کو محسوس ہو، خوشی کا اظہار ایسے ہو کہ دیکھنے والے کو بھی خوشی کا اظہار ہو، خوشی کا احساس ہونے لگے۔ برادران عزیز، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم حضور پاک کی محبت کا اظہار کریں وہاں پر ادب کا پہلو بھی ہمارے شامل عمل ہو، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمارے جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت ازا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمارے نیک اور صالح متقیوں پر پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے والے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخلوط ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب